السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فراشہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ناول یہ محبتیں یہ شدتیں کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ آپ یہ ناول سن رہے ہیں ناولسٹک یوٹیوب چینل پر۔ براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ زمان اپنے کمرے میں آیا تو حور جاگ رہی تھی۔ میرا بیبی سویا نہیں؟ وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا میں سلاتا ہوں۔ زمان اس کے ساتھ بلینکٹ میں گھس گیا اور اسے بچوں کی طرح اپنے ساتھ لگا کر سونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں حور سو چکی تھی۔ پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے؟ زمان نے اس کی گال پر کس کیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ادھر ولید کمرے میں آیا تو روح سو چکی تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ روح کو اپنے سار میں لے کر سو گیا تھا، کیونکہ اسے روح کو حق کیے بغیر نیند نہیں آتی نا۔ آج سنڈے تھا اور سب ہی گھر پر تھے۔ آج کی صبح شاہ ویلا میں بہت سے مناظر دکھانے والی تھی۔ سکندر پتر، کہاں ہے تیرا صاحبزادہ؟ یہیں کہیں ہوگا ابا جان۔ بھئی اتنے دن ہو گئے ہیں اپنے کسی پوتے کی شکل نہیں دیکھی۔ ابا جان وہ گور ہوں تو آپ ان کی شکلیں دیکھیں نا۔ ہاں نا بھائی جان۔ دلاور صاحب میرا تو ایک ہے، آپ کے تین ہیں۔ ماشاءاللہ، خبر رکھا کریں۔ جی بھائی جان۔ الارم کی آواز سے ولید کی نیند میں خلل ڈالا۔ الارم بند کر کے آنکھیں ملتا وہ نیند بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی زندگی اس کے آنچل میں سو رہی تھی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ روح انگڑائی لے کر اس کے اوپر آ گئی اور بازو پھیلا کر لیٹ گئی۔ میں لیٹوں تو جان نکلتی ہے اس کی، اور اب خود دیکھو جیسے پرائیویٹ پراپرٹی ہو۔ ویسے میں اسی کا تو ہوں۔ روح جانتی ہو تم بہت پیار کرتا ہوں میں تمہیں، اتنا جیسے ایک پیاسا کنویں کو، ایک مرتا انسان زندگی کو۔ جب سے تم ملی ہو زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے۔ بس ایسے ہی رہنا ہمیشہ میرے پاس میرے دل میں۔ میں اتنا بولوں گا اور یہ ابھی بھی نہیں اٹھی۔ روح اٹھ جاؤ، آج سنڈے ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا ناشتے پر۔ روح ابھی بھی ویسی ہی سوئی ہوئی تھی۔ اوکے میں اپنے طریقے سے اٹھا لیتا ہوں۔ ولید کروٹ لے کر روح کے اوپر آ گیا اور اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں لب رکھے۔ گردن کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جو ولید نے نہ چوما ہو۔ اپنی گردن پر کچھ گیلا اور اپنے اوپر وزن محسوس ہوا تو روح کی آنکھیں کھلیں۔ ولید مکمل طور پر اسے پر قابض ہوا تھا۔ ولید اگر آپ نے میری گردن پر کسی کی نہ پھر دیکھیے گا، سارا تھوک لگا کر رکھ دیا ہے۔ ہاں کہاں لگا ہے تھوک؟ میری گردن کیوں گیلی ہے پھر؟ اوہ سوری بیبی، غلطی سے ہو گیا۔ اب اٹھ جائیں میرے اوپر سے ورنہ میرا فلودہ بن جائے گا۔ تو کوئی بات نہیں، میں کھا لوں گا فلودہ تمہارا۔ جی جان ولی، اٹھ جائیں نا، پہلے میرا ناشتہ۔ ہاں تو آپ اٹھیں گے تو نیچے جا کر ناشتہ کریں گے نا؟ نہیں، میں نے یہاں ہی کرنا ہے۔ یہیں کیسے ہوگا؟ کر کے بتاؤں؟ ولید نے نرمی سے روح کے لبوں پر لب رکھے اور اس کی سانس اپنے اندر اتارنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں بعد پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے ہوتا ہے میرا ناشتہ۔ آپ بہت گندے ہیں ولی۔ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ چلو اب اٹھے چلیں نیچے۔ آپ اٹھیں گے تو میں اٹھوں گی نا۔ اوہ ہاں۔ ولید نے روح کی گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ زمان نے حور کو تیار کیا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم گیا۔ وہ فریش ہو کے نکلا تو حور گمسم سی بیٹھی تھی۔ حور بیبی کیا ہوا؟ زمان کیا ہوا؟ حور رو کیوں رہی ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟
وہ وہاں کھڑکی میں کوئی تھا۔ کون تھا مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلو تم چپ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں زبان، آپ نہیں جائیے، وہ مجھے مار دے گی۔ آپ چلیں گے تو آپ میرے پاس ہی رہیں، آپ چھپا لیں مجھے۔ حور کیا ہو گیا ہے؟ ادھر دیکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں بس آپ کہیں نہیں جائیے۔ نہیں جا رہا حور۔ حور زمان کی گود میں بیٹھی اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی اور زمان شاہ تڑپ رہا تھا اپنی محبت کو اس حال میں دیکھ کر۔ حور میری روح چھننی ہو جاتی ہے تمہیں ایسا دیکھ کر۔ میں تمہیں سب سے دور جانا چاہتا ہوں، جہاں تمہیں خوشیوں کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ مجھے بس پتہ چل جائے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں تم خود نہیں گری تھی، کچھ ہوا تھا۔ وہ سب سوچ رہا تھا کیونکہ حور کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتا تھا وہ۔ اچھا چلو ناشتہ کرنے چلیں۔ ایسے ہی لے کر جائے نا، مجھے نیچے نہیں اترنا۔ ٹھیک ہے پھر پہلے ایک ہگ اور ایک کس دو، پھر لے کے جاؤں گا۔ حور نے زمان کی گال پر ہونٹ رکھے اور زور سے اسے ہگ کیا۔ او میرا بیبی، لو یو۔ زمان نے اپنے بازو میں اٹھایا اور نیچے چل دیا۔ روح وہ دیکھو زمان بھائی کیسے حور کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ ہائے کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا حور کو ہے؟ ہاں نا، جھولے مل رہے ہوں گے۔ میں بھی بولوں گی امان کو مجھے بھی ایسے جھولے دے۔ ہاں ہاں بول دینا۔ تم دونوں کیا خسک پھسک کر رہی ہو؟ تائی جان اوپر دیکھیں آپ کے بیٹے کے کام تو تمہیں کیا؟ میرا پتر میری بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے۔ واہ بھئی زمان، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے سب۔ ارمان کہاں ہے؟ دادا جان وہ ابو جان وہ رات سے گھر نہیں آیا کیا؟ جی میری بات ہوئی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ ہے، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک اسی لیے۔ السلام علیکم۔ اس آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارمان بچے یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ دادا جان دراصل تم چپ رہو ولید، میں نے ارمان سے پوچھا ہے۔ او ہو دادا جان، یہ میرے دوست کی بہن ہے، اس کے امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا تو اسی لیے میں اسے اپنے گھر لے کر آیا ہوں۔ کچھ دن کے بعد اس کا بھائی آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بہت افسوس ہوا پتر۔ دیکھ عافیہ چھوٹی سی بچی ہے اور اتنا ظلم ہو گیا۔ ادھر آؤ میرا بچہ، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میں ارمان کی مما ہوں جی آنٹی۔ پتر ہم سب تمہارے ہی ہیں۔ ہاں ہمیں تو آپ نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، باقی سارے آپ کے اپنے ہیں۔ ولید تو چونچ لڑانا بند کر، تو میرا بیٹا ہے اور آج سے یہ میری بیٹی۔ چلو آؤ سب ناشتہ کریں۔ ایسے کیسے ہم منہ اٹھا کے کسی کو بھی اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ پہلے مان حیا کو لے آیا اور اب یہ صاحبزادہ اس بی بی کو۔ تحریم آپا، حیا کوئی اور نہیں میری بھانجی ہے۔ تحریم کو سب اپنے ہاتھوں سے نکلتا نظر آ رہا تھا، اسی لیے اس نے بھڑکنا شروع کر دیا۔ تو بھانجی تمہاری ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس گھر کا فرد تو نہیں نا؟ حیا اس گھر کا فرد ہی ہے، جیسے زمن میری بھانجی ہے اسی طرح حیا عافیہ کی بھانجی ہے۔ چلو مان لیا حیا تو ہے، یہ کون ہے؟ ابھی کے ابھی اسے گھر سے باہر نکالو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم تحریم؟ جو سنا ہے آپ نے بابا جان۔ چلو اٹھو نکلو باہر۔ آپا ہاتھ چھوڑے بچی کا۔ چھوڑو پھپھو جان زارا کو۔ کیوں چھوڑوں؟ کیا لگتی ہے یہ تمہاری بیوی ہے یہ میری؟ یہ بات تھی یا کوئی اطلاع؟ لیکن شاہ پیلس کے مکینوں کے لیے شوق سے کم نہ تھی۔
चलो उठो, निकलो बाहर। छोड़ें पुप्पो इसे। क्यों छोड़ूं काले मम्मा, आप इसे बाहर। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो तो बेहतर होगा जमल। चलो निकलो तुम। मुँह क्या देख रही हो? छोड़ दो तहरीम बच्ची को। नहीं, अब या तो ये यहाँ रहेगी या हम। चलो निकलो। पुप्पो जान, हाथ छोड़ें इसका। क्यों, क्या लगती है तुम्हारी कोई रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? इस घर की बेटी है, मैं निकाल सकती हूँ इसे, और ये बहू है इस घर की। पुप्पो जान, हाथ छोड़ें मेरी बीवी का। क्या क्या कह रहे हो तुम? जो आपने सुना। लेकिन पुत्र, दादा दान, कुछ भी कहने और फैसला करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि मैं एक बेसहारा को सहारा दिया है, और वैसे भी मैं प्यार करता हूँ ज़ारा से। सज्जाद शाह अरमान की बात सुनकर खामोश हो गए थे। वो जानते थे कि इनका खून कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये बेसहारा है, मेरी बेटी क्या है फिर? मेरी बेटी इतनी देर से तुम लोगों के नाम पर बैठी है, और तुम लोग हो के बाहर से गंद उठाकर लाए जा रहे हो। गंद नहीं है पुप्पो, और आप ज़ारा को कुछ नहीं कहेंगी। अब्बाजान, फैसला आपके हाथ में है। अब या तो अरमान इस लड़की को तलाक दे, या फिर मेरा और मेरी बेटी से अपना तल्लक ख़त्म। क्या कह रही हैं आपा आप? तुम चुप रहो। आफिया तुम्हारी ही औलाद है, अपनी तरबियत पर तवज्जो दो बीबी। तहरीम पुत्र, क्यों तमाशा कर रही है? बच्ची है हमारे, कुछ तो सोचो। नहीं अम्मा, आज फैसला करना ही होगा। अरमान, मेरी वजह से सब हो रहा है तो आप मुझे छोड़ आए, मैं कहीं भी रह लूँगी। नहीं पुत्र, मुझे यकीन है अपने पोते पर। अगर अरमान तुम्हें लाया है तो कुछ सोच कर ही लाया होगा। अरमान पुत्र कभी नहीं छोड़ेगा तुझे। तो ठीक है, फिर ज़मन का निकाह कर दे ज़ुबान के साथ। वैसे भी अबहू तो पागल हो चुकी है, सारी ज़िंदगी इस पर तो नहीं गुजारेगा ना। तहरीम की बात से सब को हैरानगी हुई थी, और जमल को खुशी अपनी माँ के फैसले पर। क्या कह रही हो? पागल हो गई हो तुम क्या? बस दिलावर भाई फैसला कर लें। समान बेटा, तुम जानते हो तुम्हारे चाचू नहीं हैं, और मैं इतना बड़ा गम नहीं सह सकूंगी। मेरी बेटी के साथ ये जुल्म मत करना। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। हमारा अपनी बेटी के नसीब के लिए हाथ जोड़कर समान से फरियाद कर रही थी। चची जान, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं हूर को छोड़ूंगा? कभी हूर है तो ज़मान है। हूर के बगैर ज़मान का कोई वजूद नहीं। मैं मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक हूर को नहीं छोड़ूंगा, और ना ही इसकी जगह किसी को दूंगा। और पुप्पो जान, वो पागल नहीं है, मेरी बीवी है। बस इसका दिमाग आप जैसे शातिर लोगों जैसा नहीं। आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें कि मैं हूर को छोड़कर ज़मन से निकाह करूँगा। ज़मान की बात से सबको खुशी हुई, और तहरीम को अपना प्लान डूबता हुआ महसूस हुआ। ज़मन तो पागल हो रही थी अपनी इतनी बेइज्जती पर, बस सबके सामने अपना गुस्सा दबाए हुए थी। तहरीम ने वलीद से कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो रूह जल्दी से आकर वलीद के सामने साथ चिपक गई। नहीं पुप्पो, मैं नहीं दूंगी वलीद को। इसकी तरफ ना देखें आप। ना वलीद, मैं दूंगी आपको ज़मन। अपना वलीद नहीं दूंगी आपकी ज़मन को, और मैं भी नहीं दूंगी अमान ज़मन को। औलादे है अमान के बाजू से लगी तहरीम के सारे रास्ते बंद कर गई थी। जहाँ सब घर वालों के माहौल से अफसरदा थे, वहीं रूह और हया की बात सबके चेहरे पर मुस्कुराहट का बायस बनी थी। इतनी बेइज्जती के बाद तहरीम को यहाँ खड़ा रहना मुश्किल लगा। चलो ज़मन चले, अब हमारा यहाँ कुछ नहीं। नहीं मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे।
اگر یہ سب ہمیں اپنا نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ ہم تو ان سب کو اپنا مانتے ہیں نا، ہم یہی رہیں گے۔ آپ چلے کمرے میں۔ سمن زبردستی اپنی ماں کو کمرے میں لے کر گئی، جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے۔ کیا کر رہی آپ وہاں جانے کی باتیں؟ آپ تھوڑا صبر نہیں کر سکتی تھی؟ اگر آج آپ چلے جاتی تو میرا سارا پلان برباد ہو جاتا۔ میں رہ کر ان کو برباد کروں گی، میں یہیں رہ کر ان کو برباد کروں گی۔ آپ بس صبر رکھیں۔ آؤ بیٹا، ڈرو نہیں، ناشتہ کرو بیٹھ کر، کچھ نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں اب سب نے اپنی کیے زندگی کے ساتھی ڈھونڈ لیے ہیں تو گھر میں ایک فنکشن رکھ لیتے ہیں، سب کو پتہ بھی لگ جائے گا خاندان میں اس طرح۔ کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ جیسے آپ کی مرضی ابا جان۔ نہیں دادا جان، پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر۔ اور میں بھی نہیں، ابھی زہرا پڑھ رہی ہے، اور ویسے بھی میں ابھی اپنے رشتے کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا تو ولیمہ آج ہی کر دیں بھلا۔ ولید کی بات پر سب کے کہکے گونجے تھے لاؤنج میں۔ ولید پتر بڑا بے صبرا ہے تو اپنے باپ کی طرح۔ بابا جان، میں کب تھا ایسا؟ میں تو بہت شریف تھا جوانی میں۔ ہاں ولید پتر، تیرا باپ اتنا شریف تھا کہ تیری ماں سے اس کے گھر۔ بس اماں جان، اب اولاد کے سامنے تو مت کرے ذلیل مجھے۔ ویسے چاچو آپ بڑی چیز ہیں، میں تو آپ پر ہی گیا ہوں۔ ہاں ارمان، تو چھوٹے پاپا پر گیا ہے اور میں دادا جان پر۔ ولید دیکھ لیں دادا جان، میں نے ابھی تک اپنی بات نہیں کی آپ سے۔ ہاں پتر، تو مجھ پر گیا ہے، پر حیا پتہ نہیں کس پر چلی گئی تیری کسریں یہ پوری کر دیتی ہے۔ میں دادی جان پر گئی ہوں۔ ایک بار پھر سے شاہ پیلس میں بھرپور کہکا گونجا تھے۔ چل ہٹ شیطان کہیں کی، اب نوک جھونک میں سب نے ناشتہ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امان اپنی الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا کہ حیا کمرے میں آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں امان تمہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ اچھا، مجھے لگا الماری میں ہو۔ اچھا چھوڑیں، ایک بات بتائیں آپ کو۔ ہاں بولو۔ کیسے بولوں؟ آپ تو الماری کے ساتھ لگے ہیں۔ اچھا تو تمہارے ساتھ لگ جاؤں کیا؟ ہاں، کیا میرا مطلب نہیں؟ ماں نے الماری کا دروازہ بند کیا اور حیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود پر گرا لیا اور خود بیڈ پر آ گرا۔ اچھا بتاؤ، کیا بتانا ہے؟ وہ میں نا مما بننے والی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو پاگل لڑکی؟ جو آپ نے سنا۔ ارمان پر تو گویا حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ مطلب تم کیسے یہ بات کر سکتی ہو پاگل؟ منہ سے کر سکتی ہوں یہ بات؟ اچھا حیا، بات سنو، تم سے کس نے کہا یہ؟ وہ مجھے نا وامٹنگ ہوئی تھی کل، میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا لڑکی کو وامٹنگ ہو، اور اس نے جا کر لڑکے کو بتایا کہ وہ مما بننے والی ہے۔ مجھے بھی ابھی وامٹنگ ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دیا، اب بیبی آ جائے گا نا۔ مطلب تم ٹی وی دیکھ کر یہ بول رہی تھی؟ پاگل لڑکی، ڈرا دیا تھا مجھے۔ پاگل، ایسے نہیں آتا بیبی۔ پھر کیسے آتا ہے؟ پہلے شادی کرنی پڑتی ہے پھر آتا ہے بیبی۔ امان، ہم بھی شادی کر لیں، مجھے بھی بیبی چاہیے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بیبی۔ حیا دیکھو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا، اور تم نے ابھی کسی اور کو کچھ نہیں کہنا؟ یہ اچھا نہیں کہتی۔ اب چھوڑیں مجھے، میں جاؤں؟ کیا کرنے؟ جا کر سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں، سو جاؤ۔ یہاں آپ کے اوپر؟ ہاں تو سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، سو جاتی ہوں۔ نہیں حیا، کمرے میں جا کر سونا، میرے اوپر نہیں۔ اب جاؤ اب۔
اوکے۔ حیا نے امان کو کس کیا اور بھاگ گئی۔ میرا پاگل بچہ۔ امان اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ولی جی فون دیں اپنا۔ کیا کرنا ہے؟ گیم کھیلنی ہے۔ بور ہو رہی ہوں۔ اچھا میرے ساتھ کھیل لو۔ سچی؟ ہاں چلے آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھے، میں آپ کو پکڑوں گی۔ اوکے۔ ولی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو روح نے ولید کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ولی جاگ بیڈ پر لیٹ گیا اور روح کو آواز دی، میں یہاں ہوں، پکڑ لو۔ روح جیسے ہی بیڈ کے پاس پہنچی تو ولید نے اسے کھینچ کر خود کے اوپر گرا لیا۔ آپ کیوں پکڑا مجھے؟ پیار کرنے کے لیے۔ ہائے اللہ، چھوڑے ولید ورنہ ماروں گی۔ اچھا رکو میں آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سرپرائز۔ یہ اس کا ریڈ روم تھا۔ آدمی کی دردناک چیخیں اسے سکون دے رہی تھی۔ وہ آدمی تڑپ رہا تھا اور وہ ظالم آنکھیں موندے اس کی چیخیں سن رہا تھا، جیسے اسے یہ آوازیں تسکین دے رہی ہوں۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ظالم، مگر اس حق کے راستے پر۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پرورش ایک ایسے انسان نے اپنے مقصد کے لیے کی جو دنیا جہاں کی برائیوں میں ملبوس تھا۔ جانے اس کا باپ اب تک کتنی ہی لڑکیوں کی عزت پامال کر چکا تھا، کتنے ہی لوگ گھر برباد کر چکا تھا، کتنے ہی نوجوانوں کو ڈرگس پر لگا چکا تھا، مگر اس کا بیٹا جو شاید اس کا نہ تھا، بالکل اس جیسا نہ تھا، لڑکیوں کی عزت بچانے والا، لوگوں کو انصاف دینے والا، مگر وہ بے حد جابر تھا۔ وہ دردناک موت دیتا کہ انسان مرنے سے پہلے 100 بار مرتا۔ وہ 27 سال کا شاہانہ مرد تھا، ہلکی سی بیئرڈ، آنکھیں کا گرے کلر اسے پرکشش بناتا تھا، برے بال، وحشت زدہ آنکھیں جن میں ہر وقت سخت تاثر رہتا تھا۔ وہ مسکراتا بہت کم تھا، مگر جب مسکراتا تو جانے کتنے ہی دلوں کو دھڑکا دیتا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے باپ سے غداری کرنے کی؟ کیسے تم نہیں جانتے تھے اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں زیان شاہ، میں نے غداری نہیں کی، بلکہ سچ جان گیا ہوں اس کا۔ زیان شاہ نہیں، زیان ملک نام ہے میرا۔ یہی تمہاری بھول ہے زیان کہ تم ملک کی اولاد ہو۔ وہ ہنسا تھا اسے دیکھ کر، مگر کیوں؟ میں اپنے باپ کی ہی اولاد ہوں۔ تم میرے باپ کے کتے، جہاں کھایا وہیں حرام کیا۔ نہیں زمان، کتا بہت وفادار ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے دردناک موت دو گے، مگر میں مرنے سے پہلے تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں جو میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تمہیں۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ تمہیں اب مرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ خنجر اس کے جسم سے آر پار ہوتا وہ بول اٹھا، تم شاہوں کی اولاد ہو زمان، ملک تمہارے باپ کا قاتل جسے تم اپنا باپ مانتے ہو۔ زیان کو خنجر والا ہاتھ رک گیا۔ وہ حیرت سے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں زیان، تم اچھے سے جانتے ہو میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عازر شاہ کی اولاد ہو تم۔ ملک اسے قتل کروا کر تمہیں اغوا کر لیا۔ وہ ملک ہر برے کام میں ملبوس ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے تمہارا باپ۔ زیان یہ سب سن کر اس پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ تمہیں بہنوں کو تلاش کر کے وحشیوں کے آگے ڈالنے والا ہے۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی عزت۔ کریم تم جھوٹ بول رہے
کر مجھے گمراہ کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سچ نہیں، اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا میں۔ دیکھو زمان، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ملک کے دیے گئے زخم اپنا کام دکھانے لگے ہیں۔ میں بس تمہیں اور تمہاری عزت بچانا چاہتا ہوں۔ میرے بعد تمہیں یہ سچائی عزیز ہی بتا سکتا ہے۔ میری بات کا یقین کرو اور اسے نہیں مارنا۔ اس سے پہلے کہ زمان کچھ بولتا وہ کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے آزاد ہو چکا تھا۔ اٹھو کریم، تم مجھے اس غلط فہمی میں ڈال کر نہیں جا سکتے۔ ڈیم اٹ! اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لمبا سانس خارج کیا اور کچھ سوچ کر اٹھا۔ وہ سوچ چکا تھا اب اس سے کیا کرنا ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھائے۔ ولید، مجھے کالج چھوڑ دے۔ روح، میں تھوڑا جلدی میں ہوں آج، پلیز تم ارمان سے بول دو۔ اوکے، پھر اللہ حافظ۔ ارے واپس آؤ، ایسے نہیں بولتے اللہ حافظ اپنے ہسبینڈ کو۔ روح ولید کے پاس آئی۔ ولید اسے اٹھا کر اونچا کیا اور اس نے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے اور پھر ایسے ہی ولید نے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ بھرپور کس کی اور ہلکی سی بائٹ بھی۔ یہ تو ان کا معمول تھا، جیسا کہ ولید نے روح کو سکھایا تھا کہ ہسبینڈ کو اللہ حافظ ایسے کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اچھا اب جاؤں میں؟ ہاں جاؤ۔ وہ جاتے جاتے پھر مڑی۔ ولید، پیسے تو دے دے، میری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے۔ او میرا بچہ، یہ لو، اس میں سے لے لو۔ ولید نے اپنا والیٹ اسے دیا اور خود پرفیوم چھڑکنے لگا۔ روح نے اس میں سے پیسے نکالے اور اسے واپس کیا۔ روح، کچھ گندا نہ کھانا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اوکے روح، چلو تمہیں بھی کالج چھوڑ دوں۔ زارا اور حیا کو بھی چھوڑنے جا رہا تھا۔ ہاں چلے، مجھے بھی چھوڑ دے، میں 1 منٹ میں آئی۔ کہاں جا رہی ہو حیا؟ پانی لینے، میرا بھی لے آنا۔ زارا نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اچھا چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو۔ زارا آگے ارمان کے ساتھ بیٹھ گئی اور حیا و روح پیچھے۔ میرے ساتھ ہی جانا واپس، اوکے؟ پارکنگ میں میرا ویٹ کرنا تم دونوں۔ زارا کو میں لے کر آؤں گا۔ لے آئیے گا ارمان بھائی۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے؟ ہاں ارمان بھائی۔ تو زارا اسے بار مت بھی ہاں ارمان بھائی، تو زارا سے بات بھی نہیں کرنے دیتے، جیسے ہم اسے کھا جائیں گے۔ حیا نے بھی لقمہ دیا اور زمان تو اس کی بات سن کر مسکرایا جا رہا تھا۔ زارا چپ بیٹھی تھی۔ چلو اب آ گیا کالج، باقی باتیں گھر جا کر کرنا۔ حیا اور روح گاڑی سے نکل کر اپنی کلاسز کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ میں جاؤں کلاس میں؟ آپ تو آفس جائیں گے نا؟ رکو جی، تم رات جلدی سو گئی تھی نا، تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اب کرنی ہے، ادھر آؤ کان کرو۔ زارا نے کان قریب کر کے ارمان کی بات سننی چاہی تو ارمان نے اس کا منہ گھما کر اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لے لیا۔ زارا کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی ارمان کی حرکت دیکھ کر۔ اس نے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہا تو ارمان نے اس پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اوکے؟ کتنے گندے ہیں آپ۔ جی پتہ ہے، اب چلو کلاس میں، آتا ہوں میں۔ حور بیبی، کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں۔ کیوں، بھوک نہیں تھی؟ میں کھلاؤں؟ نہیں نا، مجھے نہیں کھانا۔ میرے ٹوائز کہاں ہیں؟ آپ نے بولا تھا میں لا کے دوں گا۔ ہاں میں آج ہی جا رہا ہوں نا دبئی، وہاں سے لے کر آؤں گا اپنی بیبی کے لیے۔ میں آپ کا بیبی ہوں زمان؟ حور نے ایسے معصومانہ منہ بنا کر پوچھا تو زمان اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ جی
ہور میرا بیبی ہے۔ زمان نے حور کو باہوں میں لیتے ہوئے جواب دیا، آپ نے کہاں سے لائے مجھے؟ میں نے اللہ سے مانگا تمہیں۔ اچھا، اب آپ اللہ سے مانگے نا ایک اور بیبی جو میرے ساتھ کھیلے۔ بیبی تو تب آئے گا نا جب تم بڑی ہوگی میری ماں۔ اچھا، کچھ بولا آپ نے؟ نہیں، وہ میں نے کہا کہ اللہ بس ایک ہی بیبی دیتا ہے، بار بار نہیں دیتا۔ اچھا۔ حور اس کے جواب سے افسردگی ہو چکی تھی اور زمان کو اس بات کا دکھ ہوا تھا۔ حور بات سنو، میں نا آپ کو کئی ٹوائز لینے جا رہا ہوں، اوکے؟ آپ نے میرے بعد مما کو بالکل تنگ نہیں کرنا اور میڈیسن بھی لیتے رہنی ہے، اوکے؟ اوکے زئی، چلو سو جاؤ اب۔ زمان اسے باہوں میں بھر کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ ہی دیر میں حور سو گئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حور سو گیا تو اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا اور اس کی سانس اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے لبوں کو چھوڑ کر وہ اس کے گردن کی طرف آیا اور وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ گردن سے ہٹ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ حور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میرے منہ زور جذبات اب زیادہ دیر تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنے والے وقت کا پتہ نہیں، انہیں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ۔ چلیے ٹوڈے کی ایپیسوڈ ادھر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔